السلام علیکم ناظرین، ایم ٹی وی پروگرام آج کی ہماری شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں ایک بہت جانی پہچانی شخصیت، بہت ہی مشہور صحافی اور اینکر پرسن، مرکزی میڈیا ایڈوائزر ایس کیو ایف جناب عقیل احمد کلیار صاحب۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ زارا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، ایم ٹی وی کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھے موقع دیا۔ تو اپنے بارے میں بتانے کے لیے میرے پاس تو کچھ نہیں، ایک عام سے بندے ہیں۔ اگر ایجوکیشن کی آپ بات کرتی ہیں تو میٹرک میں نے اپنے ادھر ہی آبائی گاؤں سے کی۔ اس کے بعد میں نے ڈی یعنی کہ ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئر پی او ایف انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی واقعہ سے کیا۔ پھر اس کے لیے یونیورسٹی آف سرگودا سے میں نے ماسٹر کیا میس کمیونیکیشن میں یعنی جرنلزم میں۔ پھر ایم فل میں نے کیا ہے لاہور لیڈ یونیورسٹی لاہور سے جرنلزم میں، میس کمیونیکیشن میں، بلاغ عامہ میں نے ایم فل کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں نے لا جو کیا ہے وہ بی زیڈ جو ملتان سے کیا ہے، اور ساتھ کچھ ایم ایڈ بی ایڈ وغیرہ وہ بھی میری اضافی ڈگریز کے طور پر میں نے کی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو لاء میں آپ نے پریکٹس کیوں نہیں کی؟ فیلڈ چینج کیوں کر لیا آپ نے اپنی؟ اصل میں وہ فیلڈ آف انٹرسٹ جو ہوتا ہے انسان کا، وہ کہتے ہیں نا آپ اس جگہ پہ آپ ٹائم گزاریں جہاں آپ کو ٹائم گزارنے کا احساس بھی نہ ہو۔ جی بالکل۔ تو مجھے لگا ہے کہ جو میری فیلڈ ہے، جو میرا انٹرسٹ ہے، ایریا اور انٹرسٹ میرا جو ہے وہ ہے جرنلزم، صحافت۔ میرا اس کو ایک پیشن بھی کہہ لیں، جیسے کہ جنون کیا تک مجھے شوق ہے یعنی کہ صحافت کا۔ اس وجہ سے میں نے اس فیلڈ کو تھوڑا سا میں نے وہ پریفر نہیں کیا۔ جی بالکل، چلیں یہ بھی اس میں بھی ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لوگ آپ کو بڑا لائک کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کا کام میں بھی یوزلی دیکھتی رہتی ہوں، بہت زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ترقیاں دیں۔ جی آمین، بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک۔ ہیلدی فوڈ یعنی باڈی میں پلیوشن تو اسے اندر سے کلین کرو لپٹن گرین ٹی کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں اپنی جو ہماری مین گفتگو ہے اس کی طرف۔ آج کی جو ہماری مرکزی گفتگو ہے وہ شمس و قمر فاؤنڈیشن کے بارے میں۔ ماشاءاللہ ایک بہت اچھا سٹیپ آپ لوگوں نے لیا ہے فلاح انسانیت کے لیے، اس کے بارے میں ناظرین کو کچھ بتائیں۔ اصل میں ایس کے ایف جو ہے شمس و قمر فاؤنڈیشن ایک فلاح انسانیت کی تنظیم ہے، جس کا مقصد جو ہے انسانیت کی فلاح ہے، کسی بھی شعبے میں ہو، چاہے وہ لوگوں کو راشن کی دینے کی صورت میں ہو، چاہے اویئرنیس دینے کی صورت میں ہو، چاہے اس کو میڈیکلی ہیلپ کرنے کی صورت میں ہو۔ اصل میں یہ اس تنظیم کی جو خصوصیت ہے کہ یہ اس کی نسبت ایک بہت بڑی درگاہ ہے سرگودا، ضلع سرگودا میں استان علی سیال شریف۔ اچھا، یہ وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے؟ وہاں کے جو بزرگ ہیں یہ صدیوں سے جو ہے انسانیت کی فلاح کا کام کر رہے ہیں، وہاں پہ لنگر چل رہے ہیں، وہاں پہ دکھی جو لوگ ہیں ان کا دکھوں کا مداوع ہو جاتا ہے، اور یہ صدیوں سے ان کے بزرگ کرتے آ رہے ہیں۔ تو پہلے یہ صرف سرگودا کے لیے ہی ورک کری تھی یا پہلے بھی یہ ادھر ادھر اور لوگوں کے لیے بھی کام کر رہے تھے؟ نہیں، یہ جب سے شروع ہوئی ہے اس وقت ملک میں بڑے کٹھن حالات چل رہے تھے، کورونا کا جو پہلا بار تھا وہاں پہ، تو وہاں اس کا سٹارٹ تھا۔ تو وہاں پہ انہوں نے ایک تو اویئرنیس کی جو ہے وہ مہم چلائی ہیں، کافی ساری اویئرنیس فراہم کی گئی ہے، پمفلٹ تقسیم کی گئے ہیں، ڈور ٹو ڈور میسج دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سینیٹائزرز کی جب بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی تو انہوں نے خود فارمولاز لے کر سینیٹائزر بنائے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ساتھ ماسک وغیرہ ہیں پورے پاکستان میں فری تقسیم کی گئے ہیں۔ یعنی کہ ایسا دور آیا تھا جہاں پر مارکیٹس میں سینیٹائزر بھی ختم ہو گئے تھے اور وہ ماسک بھی ختم ہو گئے تھے، تو اس تنظیم نے اویئرنیس کے ساتھ ساتھ یہ میٹیریل بھی لوگوں کو فری میں فراہم کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں جو پور ہیں، جن کی ایجوکیشن میں ایشوز آ جاتے ہیں ان کی فی نہ ہونے کی وجہ سے؟ جی بالکل، اس تنظیم کا جو ویسے تو پرپز آپ کا ہے فلاح انسانیت، جی بالکل، جس صورت میں بھی ہو، جی جی، لیکن اس کا جو اب خاص فوکس کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس کو تعلیم کو اور صحت کو۔ تعلیم کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسا کہ یکدم تو آپ سارے سٹیپ نہیں اٹھا سکتے، مینس ادارے قائم نہیں کر سکتے، لیکن ایسا ادارے اپنا اسکول سسٹم لے کے آئیں گے، اپنے ادارے قائم کریں گے، کالج یونیورسٹی تک جائیں گے، چین سسٹم ہوگا۔ لیکن سب سے اب جو ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ غریب ہے وہ پے نہیں کر سکتا تو اس کی
فیسز کے مادے میں، اس کو اسٹیشنری کے مادے میں، اس کے یونیفارم کی صورت میں اس کی ہم پے کر سکتے ہیں ادارے کو اس کے. اور صحت کے حوالے سے یہ ہے کہ میڈیکلی اگر کوئی بندہ اپنا علاج افورڈ نہیں کر سکتا تو اس میں یہ ہے کہ اس کی ہیلپ کی جا سکتی ہے. میڈیکلی اس کی دوائیات میڈیسنس ہم لے کے دے سکتے ہیں. اور اس کا جو بلڈ ڈونیشن ہے وہ اس کے لیے ہمارے کارکنان جو ہیں پورے پاکستان میں موجود ہیں. ہمارے بلڈ گروپ بنے ہوئے ہیں تو جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے ہمارے کارکن وہاں پہنچ جاتے ہیں. ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا کام ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ فلاح انسانیت ہے. جب آپ نے یہی نہیں پایا تو پھر سمجھ لیں کہ آپ نے زندگی میں کچھ بھی نہیں پایا. ناظرین، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک اور اس کے بعد پھر ہیلدی فوڈ یعنی باڈی میں پلیوشن، تو اسے اندر سے کلین کرو لپٹن گرین ٹی کے ساتھ. جی ناظرین، ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی ہماری شخصیت، مشہور صحافی اور اینکر پرسن عقیل احمد کلیار صاحب. ان کے آنے پر ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. عقیل، یہ بتائیے گا کہ اب تک شمس و قمر فاؤنڈیشن نے کتنی اچیومنٹ حاصل کر لی ہے؟ دیکھیں، اچیومنٹ کی اگر بات کی جائے تو میں کہوں گا کہ اتنے کم وقت میں یہ بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کورونا کے فرسٹ فیز میں نے بتایا، پھر میں نے آپ کا سیکنڈ فیز میں بھی یہ ان کو یعنی کہ لوگوں کو اویئرنیس دی گئی، ہیلپ کی گئی. اس کے علاوہ بھی پورے پاکستان میں ہمارے بلڈ گروپس بن چکے ہیں. وہاں پہ ہمارے بلڈ بینک ہیں، جہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا، آپ لوگوں نے بلڈ بینکس بھی بنا لیے ہیں؟ جی، مینس کہ ہم نے گروپ بنائے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ریکارڈ ہے مکمل کہ فیصل آباد ہے، سرگودا، لاہور، میاں والی. تو ہمارے وہاں پہ ایک تنظیم سازی جو ہے ہماری یونٹ قائم ہے. وہاں پہ باقاعدہ جو ڈونرز ہیں ان کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں. اچھا، مینس اب لاہور میں کسی کو بلڈ چاہیے تو ہماری جو لاہور کی تنظیم ہے وہاں پہ جو یونٹ قائم ہے وہاں سے ہم کانٹیکٹ کر کے ہم ان کو پتہ دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ بلڈ کی ضرورت آپ پہنچیں. تو بلڈ گروپ لکھے ہوئے ہیں آلریڈی ہمارے پاس. اور دیکھیں، یہ بلڈ گروپ اور بلڈ جنریٹ کرنا بہت بڑا چیز ہے. بالکل، جانیں بچائی جا سکتی ہیں اس سے. اور کئی لوگ جو ہیں ایمرجنسی میں جن کو بلڈ نہیں ملتا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو اس چیز کو ہم نے فوکس کیا کہ ہمارے جو بلڈ ڈونرز ہیں ہم نے وہ اپنے ان کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے اور کہیں بھی ایمرجنسی کی صورت میں ہمارے ڈونر وہاں پہنچ جاتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ اور کس فیلڈ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بلڈ کے علاوہ اس میں زیادہ اچیومنٹ ہوئی ہے، ایجوکیشن میں یا پھر کسی اور فیلڈ میں اس سے ریلیٹڈ؟ دیکھیں، اس تنظیم کی جو سب سے خاص بات ہے وہ ہے، اور جب جو بہت زیادہ میں کہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو فراہم کی گئی ہے، وہ ہے اویئرنیس. بالکل، اویئرنیس یعنی کہ کوئی بھی ایسا ایشو آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں اویئرنیس، لوگوں اویئر کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا، صدقہ کیا ہے؟ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. تو کسی کو اچھی بات، راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. بالکل. اور دیکھیں، یہ اس تنظیم کی سب سے بڑی جو بات ہے کہ وہ اویئرنیس. اب کرنٹ ایشوز جو ہیں، اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کس طرح اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. جو ہمارے مرکزی چیئرمین صاحب ہیں صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب، ان کے اب جتنی بھی اسپیچز سن لیں تو سب سے پہلے آپ کو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ نے مثبت استعمال کرنا ہے. بالکل. اور یہ میں کہتا ہوں سب سے بڑی اویئرنیس ہے. آج ہمارے نوجوان ٹک ٹاکر بن چکے ہیں. اس ٹک ٹاک میں کہ میں اپنی وہ لائکس حاصل کرنے کے لیے کتنی بیہودہ سے ویڈیوز بنا دیتے ہیں. آج ہماری بہنیں جو کہ ان کو بے پردگی کر رہی ہیں ٹک ٹاک کے لیے، خودکشی تک بھی چلی جاتی ہیں. اس کے علاوہ کیسی حرکتیں کر جاتی ہیں لائف لینے کے لیے. تو وہاں ہمارا جو اب مین فوکس جو ہمارے وہ چیئرمین صاحب کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھروں کو محفوظ بنائیں، سب سے پہلے آپ اپنے نوجوانوں کو محفوظ بنائیں، تاکہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بہت بڑی ایک خباثت بھی ہے اگر اس کو آپ منفی یوز کریں گے. تو ہمارا جو سب سے بڑا ٹارگٹ اب ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک مثبت استعمال کریں نوجوان، اور اس کو ایک پازیٹیو پرپس کی طرف لے کے آئیں، تاکہ یہ تو ہمارا نوجوانوں کو ٹائم ویسٹ نہ ہو، ان کا ٹیلنٹ ویسٹ نہ ہو اور ان کا نقصان نہ ہو. وہ معاشرے میں ایک بہتر کردار ادا کر سکیں اور معاشرے کو ایک بہتر چیز ڈیلیور کر سکیں. ہاں، اور نہ یہ کہ وہ اپنی لائفز کو ادھر ادھر ویسٹ کریں، بلکہ وہ اپنے لیے بھی کچھ کر لیں اور فلاح انسانیت کے لیے بھی کچھ کر لیں، جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں لائے گئے ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا عقیل کہ آپ چونکہ اس فاؤنڈیشن کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں کس حد تک نبھا سکیں گے؟ دیکھیں، ذمہ داری کوئی بھی ہو بہت بڑی ہوتی ہے، اور اس سے عہدہ برا ہونا، ذمہ داری کو نبھانا
بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا مرکزی میڈیا کا عہدہ جو ہے، یعنی کہ آپ جہاں جہاں آپ کی تنظیم ہے وہاں پہ میڈیا کے فرائض آپ نے دینے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے پاس پلان ہیں۔ پلان یہ ہیں کہ اب ہمارے جو میڈیا سے وابستہ بہت سے رپورٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ٹریننگ نہیں ہوتی، تو وہ ان ٹرین ہونے کی وجہ سے کافی نقصان کا باعث بن جاتے ہیں، ان کی رپورٹنگ، ان کی خبریں، ان کے ایسے کالم۔ تو سب سے پہلے جو میری ذمہ داری ہے، میں جو کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایک ٹیم بنانی ہے۔ ہر ضلع سے ہم اپنی ایک نمائندہ لیں گے اور ہم ان کی باقاعدہ پراپر ورک شاپس کرائیں گے، ان کو بتائیں گے کوریج آپ نے کس طرح کرنی ہے، آپ نے کوئی خبر کس طرح بنانی ہے۔ جو آپ ورکرز لیں گے وہ آنیسٹ ہوں اپنے کام میں، وہ بھی آپ کے اوپر ذمہ داری آئے گی کہ آپ ان کو کس طریقے سے چوز کرتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ ابھی بھی آنیسٹ نہیں ہوتا ہر کام میں۔ بالکل جی، سب سے بڑی بات آنیسٹی تو ہے، تو آپ نے اس میں تنظیم فری کام کرنا ہے۔ ہاں بالکل۔ دوسری بات یہ کہ ٹریننگ جو آپ ہمارے مین سٹریم میڈیا کو دیکھ لیں، ویب چینلز کو دیکھ لیں، لوکل نیوز پیپر کو دیکھ لیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بندے ہیں وہ ٹرینڈ نہیں ہیں، آپ کی صحافیوں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے خبر کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ تو ہم نے یہ نہیں کہ صرف فاؤنڈیشن کے لیے، ہم نے ان سے دو فائدے اٹھانے ہیں۔ ایک تو وہ فاؤنڈیشن کے لیے کریں گے کام، مثبت جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ شیئر کریں گے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک پراپر صحافی بنیں گے اور وہ ڈیلیور کریں گے دوسروں کو۔ تو یہ صحافت کے لیے بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریننگ کا کام کریں گے، اور یہ جو ہمارا شعبہ ہوگا شمس و قمر فاؤنڈیشن SQF کا، جو یہ میڈیا کا شعبہ ہوگا، انشاءاللہ یہ معاشرے کی اور صحافت کے لیے خصوصاً طور پر یہ اہم کردار ادا کرے گا۔ اچھا، یہ SQF کیا ہے؟ SQF یہ مخفف ہے شمس و قمر فاؤنڈیشن۔ شمس و قمر کیا ہیں؟ یہ ہمارے بزرگ ہیں، خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے سلسلہ کے سب سے جو پہلے بزرگ تھے جن سے یہ سیالوی سلسلہ شروع ہوا۔ پھر ان کے بعد حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے، یہ بھی سمجھیں کہ مسیحا تھے انسانوں کے بہت بڑے، ان کا نام ہے۔ تو وہ شمس و قمر ان بزرگوں کے نام پہ یہ رکھی گئی تنظیم ہے، اور یہ بھی سورج اور چاند دیکھیں ہماری روشنی فراہم کرتے ہیں اور انرجی فراہم کرتے ہیں، ان کو لے کر ناظرین بہت زبردست شمس و قمر فاؤنڈیشن کا اس کے کام کے حوالے سے نام بھی رکھا ہوا ہے، چاند اور سورج، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت ہی قدرت کے انمول تحفے ہیں جو ہمیں روشنی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کاوشوں کو قبول کرے، اور جو آپ کے شمس و قمر فاؤنڈیشن کے چیئرمین صاحب ہیں جو ایک پازیٹیو اویئرنیس پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے کام میں ترقی دے، کامیابی دے۔ عقیل، اس کے علاوہ آپ شمس و قمر فاؤنڈیشن کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، شمس و قمر فاؤنڈیشن میں نے بتایا کہ ایک بہت بڑی درگاہ سے نسبت رکھتی ہے، صدیوں سے یہ لوگ جو ہیں فلاح انسانیت کا کام کر رہے ہیں۔ یہ آج سے فاؤنڈیشن نہیں بنی، اس کو نام اب فاؤنڈیشن کا دیا گیا ہے، یہ تو صدیوں سے ان کا کام جاری ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایسی تنظیم ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش کسی کو ہونی بھی نہیں چاہیے۔ جو بھی مجھے سن رہے ہیں پوری پاکستان میں، پوری دنیا سے جہاں جہاں بھی یہ ہمارا پروگرام جا رہا ہے، آپ کے توسط سے میں کہوں گا کہ وہ اس تنظیم کا حصہ بنیں اور فلاح انسانیت میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسرے انسانوں کی مدد کے لیے پیدا کیا۔ کہتے ہیں انسان وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں، جو ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، تو دوسروں کے ایک کام آئیں، دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ عقیل، ہمارے ساتھ تھے آج کی شخصیت کے ہمارے پروگرام میں، ہمارے مہمان تھے، مشہور صحافی اور اینکر پرسن ہے، اس ٹائم شمس و قمر فاؤنڈیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک بہت زبردست تنظیم ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں ایسی اور بھی تنظیمیں بنیں جو مخلصانہ انداز میں پاکستان میں فلاح انسانیت کا کام کریں، کیونکہ ہمارے زندگی کا اصل مقصد فلاح انسانیت ہے۔ بہت شکریہ عقیل، ہمارے بہت شکریہ زارا، میں آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں آپ کو بھی داد دیتا ہوں کہ آج کی اس مادیت پرستی کے دور میں، جب کہ لوگ مختلف قسم کے عجیب سے پروگرامز کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ان کو لائکس ملیں، لیکن آپ نے ایک اچھا مقصد یوز کیا ہے، آپ نے ایک اچھا ٹاپک چوز کر کے ہمیں موقع دیا ہے، یہ آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ ان ہیلدی فوڈ یعنی باڈی میں پلیوشن، تو اسے اندر سے کلین کرو لپٹن گرین ٹی کے ساتھ۔